زکوٰۃ خود دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں نہ بلاؤ۔ یاد رکھو بڑا نازک مسئلہ ہے یہ۔ رمضان شروع ہونے والا ہے اور حالات بھی اس وقت لاک ڈاؤن والے ہیں، غربت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو شیخ صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب دروازے پر بینر لگا ہو کہ فلاں تاریخ کو راشن تقسیم کیا جائے گا اور اسی تاریخ کو گھر کے باہر لائن لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر تو تمہیں سخی کہا جائے گا، کل قیامت کے دن اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لوگوں تک خود پہنچاؤ، ان کے دروازوں پہ پہنچاؤ، خود جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی صاحب اپنے پاس سے بات کر رہے ہیں، نہیں، میری بات ہو اللہ کی قسم کبھی قبول نہ کریں۔ آپ بات کس کی ہے؟ امت کے ماں کی، امی عائشہ کی، اس کی کہ جس کی برات کے لیے آسمان سے فرشتے اترے اور اللہ کا کلام لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے بھانجے کو بلایا، حضرت عروہ کو، عروہ آؤ، یہ چند درم ہے، یہ چند دنانیر ہیں، یہ جاؤ فلاں مقام پر ایک شخص ہے، اس شخص تک یہ پیسے پہنچا دو، یہ رقم پہنچا دو۔ اور ہاں عروہ یاد رکھنا، جب یہ رقم اس کے پاس لے کر جاؤ تو چند باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلا یہ کہ اسے میرا سلام نہ کہنا، اسے میرا سلام نہ کہنا۔ دوسرا یہ اس سے میرے لیے دعا کی درخواست نہ کرنا۔ تیسرا یہ کہ یہ رقم جو ہے اس کے ہاتھ میں نہ دینا، یہ رقم اس کے ہاتھ میں نہ دینا، بلکہ جہاں وہ بیٹھا ہے، تخت پر ہے، چٹائی پر ہے، بستر پر ہے، جہاں بھی ہے اس بستر پر رکھ دینا، اس کے ہاتھ میں نہ دینا۔ حضرت عروہ چلے گئے، جس طرح امی عائشہ نے کہا تھا ویسے ہی وہ رقم وہاں تک پہنچائے۔ واپس حضرت عروہ تشریف لائے امی عائشہ کے پاس۔ اماں جان، خالہ جان، یہ تو بتائیں، جاتے وقت تو میں نے پوچھا نہیں، آپ کے اس فیصلے میں حکمتیں کیا تھیں؟ آپ کے اس فیصلے میں حکمتیں کیا تھیں؟ امی عائشہ نے فرمایا، اے عروہ، جب میں نے یہ کہا کہ اسے سلام نہ کہنا، مطلب اس کا یہ تھا کہ جب تو اسے میرا سلام کہتا کہ امی عائشہ نے سلام بھیجا ہے، وہ سلام کا جواب دیتا تو میں دنیا کے اندر اپنے سلام کا جواب اس بندے سے نہیں لینا چاہتی تھی، میں اس نیکی کا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بھیجے کس نے ہے۔ دعا کی درخواست اس لیے نہیں کروائی کہ اگر وہ دعا کر دیتا تو نیکی کا اجر دنیا میں مل جاتا، میں نے تو اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ اور تیسرا یہ میں نے کہا رقم ہاتھ میں نہ دینا، ہو سکتا ہے جب تم رقم اس کے ہاتھ میں رکھتے تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا، اس کا ہاتھ نیچے ہوتا، اور کہیں وہ اپنے آپ کو تذلیل، احساس کمتری کا شکار نہ سمجھتا، کہیں وہ ذلت محسوس نہ کرتا، کہیں وہ ذلت محسوس نہ کرتا۔ تم کیا جانو جب تمہارے دروازوں پر لائنیں لگتی ہیں، لائنیں لگانے والوں کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں۔ تم کیا جانو زکوٰۃ لینے والا جب آتا ہے اپنے منہ کو چھپا کر کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اور تم کہتے ہو میرے گھر کے دروازے پر لائنیں لگے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم کسی کو زکوٰۃ دو ہاتھ میں نہ دو، اس کے پاس رکھ دو، جب تم دو گے ہاتھ تمہارا اوپر ہوگا، کہیں وہ اس طرح ہاتھ نیچے رکھ کے رب کی بارگاہ میں فریاد کر بیٹھے، مولا کب تک یہ میرا ہاتھ نیچے رہے گا، کب تک میرا ہاتھ نیچے رہے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم 400 لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے، میں نے اسے زکوٰۃ دینی ہے۔ بھائی جتنا تمہارے علم کے اندر ہے اتنی تم معلومات کر لو، اللہ نے تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا بھی نہیں ہوا۔
اتنا دیکھ لو، جسے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد مال جو ہے وہ 50,000 روپے کے قریب تو نہیں پہنچتا۔ اتنا دیکھ لو، 50,000 روپے کے قریب جس کے پاس ضروریات زندگی سے زائد مال ہے، سال گزرا یا نہیں گزرا وہ الگ بات ہے، بس 50,000 سے زائد مال اس کی ضرورت زندگی سے زائد ہے، اس کی ضرورت زندگی سے زائد ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اب ضرورت کے اندر گھر شامل ہے، ضرورت کے اندر میرے گھر کے برتن شامل ہیں، ضرورت کے اندر میرے جسم کا لباس شامل ہے، ضرورت کے اندر دیکھ لیں ٹی وی ضرورت کے اندر شامل نہیں ہے، کیبل، وی سی آر، ڈش انٹینا، یہ لغویات کی چیزیں، یہ لغویات کے راستے، یہ ڈش جو ہے ضروریات زندگی کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور ہماری کم علمی ہے کہ جی زکوٰۃ کا بتانا ضروری ہے، زکوٰۃ کا بتانا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ سن لیں، زکوٰۃ کا بتانا کہاں ضروری ہے؟ زکوٰۃ کا بتانا وہاں ضروری ہے جہاں آپ کسی کو وکیل بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کچھ پیسے لے کر آتے ہیں، آپ کسی کو دیتے ہیں، بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ کسی کو دے دیں، آپ کسی کو دے دیں یہ زکوٰۃ کے پیسے، وہاں بتائیں زکوٰۃ کے پیسے۔ آپ کسی ادارے میں لے کے جاتے ہیں، مدرسے میں دینے جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ لیکن میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں اپنے بھائی کے بیٹے کو، میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں اپنی بھابھی کو، میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں اپنے یتیم بھتیجوں کو، میں زکوٰۃ دینے جا رہا ہوں اپنے خاندان کے کسی بیوہ کو، وہاں جا کر بتانا ضروری نہیں ہے یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ جب میں بتاؤں گا بھتیجوں کو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یتیم بھتیجوں کو، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے مولا یہ وقت بھی دیکھنا تھا، مولا کیوں ہمارے باپ کو تو نے اٹھا لیا، وہ بیوہ تڑپ جائے گی مولا کیوں میرے سرتاج کو اٹھا لیا، آج لوگ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں آ کے۔ زکوٰۃ کا پیسہ میل کچیل ہے، میل کچیل جو آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے، اس لیے ان رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں دیکھو ان کی مٹھی میں رکھ دو، ان کے گھر میں رکھ دو، کسی کے ذریعے پہنچا دو، ٹھیک ہے نا، کسی کے ذریعے پہنچا دو۔ اس طرح اپنا نام ظاہر کرنے کے لیے ان کے سامنے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو آج دینے والے ہو ان کی آہ کی وجہ سے کل تمہارا حال بھی ویسا ہی نہ ہو جائے، آج دینے والے ہو کل لینے والے نہ بن جانا۔